کر کے بغداد والے سے پوچھو، حضور 1100 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، آج بھی زمانے والے آپ کو کیوں نہیں بھولے ہیں؟ ارے جا کر کے کربلا چلا جا، پوچھ امام حسین سے، آقا حسین یہ دنیا والے آج تک آپ کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے دادا کی قبر کو بھول جاتے ہیں، قبر کے نشان کو بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبر کو بھول جاتے ہیں، قبر کے نشان کو بھول جاتے ہیں، لیکن 100 سال کا زمانہ ہو اللہ والے کو نہیں بھولتے، 500 سال کا زمانہ ہو اللہ والے کو نہیں بھولتے، 1000 سال کا زمانہ ہو اللہ والوں کو نہیں بھولتے۔ تو قسم خدا کی آج بھی لکڑ شاہ بابا کے دربار سے آواز آئے گی، لوگوں جو زمانہ ہمیں یاد کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم اللہ کو زندگی بھر نہیں بھولے تھے، جب ہم مر گئے تو اللہ نے ہماری محبت اس قوم کے دلوں میں ڈال دی۔ یا رسول اللہ، فیضان حضرت لکڑ شاہ رحمت اللہ علیہ، فیضان حضرت لکڑ شاہ رحمت اللہ علیہ، فیضان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لکڑ شاہ بابا کے دربار میں پہنچو اور ذرا غور کرو، یہ اس ہستی کا مزار ہے جس کی کبھی نماز نہیں۔ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں صاحب جن کی نظر پاک ہوتی ہے، جن کا کردار پاک ہوتا ہے، جن کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، جن کی راتیں پاک ہوتی ہیں۔ جب زمانہ سو جاتا ہے تو یہ مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، یہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ دیکھ لو مزارات میں اللہ والے موجود ہیں، جب تک یہ زمین کے اوپر رہے تھے انہوں نے فَاذْكُرُونِی پہ عمل کیا تھا، یہ قبر میں پہنچ گئے، رب کائنات نے اذکرکم کا وعدہ نبھا دیا، یہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ نے ان کا چرچا اس قوم سے کروا دیا۔ ضروری ہے تم اللہ کے ہو کے تو دکھاؤ، جو اللہ کے ہو جاتے اللہ ان کا نشان مٹنے نہیں دیتے، نہیں مٹنے دیتے۔ دیکھ لو بدر میں جو شہید ہوئے اللہ کے نام پہ شہید، احد میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا وہ اللہ کے نام پہ پیش کیا، اسی لیے آج تک ان کا نام سلامت ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں داڑھی چھلوا کر کے گٹر میں ڈالتے رہو، جب دوست کی شادی ہو ڈی جے بجے کمر ہلاتے رہو، ناچتے رہو، اور جب نوجوان ناچے آپ بھی بے غیرت بن کے دیکھتا رہے، آپ بھی بے حیا بن کے دیکھتا رہے، دیکھتی رہے، وہیں بہن کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہے، اور ہم یہ امید لگائے کہ جس دوست کی شادی ہو رہی ہے، جس کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، اس کی گود میں جب کوئی نسل آئے گی تو کہ وہ اللہ کا ولی امید لگاتے ہو، یہ امیدیں بیکار ہیں۔ اگر تم اپنے کھیت میں گیہوں کا دانہ ڈالو گے تو گیہوں پاؤ، ہاں اگر دھان کا دانہ ڈالو گے تو دھان پاؤ گے۔ ہمیں کیا لگتا ہے ہم یہ ڈھکوسلے نعرے محفلوں میں آ کر کے ہم نے نعرے لگائے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑے، بغداد والے کا دامن نہیں، ہمیں یار پکڑا کتنا مضبوطی سے پکڑا ہے بتاؤ، بستر پہ ہم سوتے رہے یہی دامن پکڑا ہم نے، نماز فجر ہماری ترک ہو گئی، نماز عشاء ہماری چھوٹ گئی، ہمارے بچے ممبئی کے گنڈوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، دعویٰ کیا۔ ابھی وقت ہے آج نہیں، آج مدد کل نہ مان، وقت ہے، خود بھی نیک اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ، اگر چاہتے ہو دنیا وارا۔ یہ جو جماعت بیٹھی ہے، یہ جماعت بیٹھی ہے، یاد رکھنا جب کسی کو سردار بنایا جاتا، سردار فرمایا گیا، سردار سے پوچھا جائے گا اس کی قوم کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اس کی قوم کے بارے میں، حاکم سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں، مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا، امام صاحب سے پوچھا جائے گا ان کے مقتدیوں کے بارے میں، اور باپ سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں۔ اولاد
جو حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے بغیر ہم جو دولت اکٹھی کر کے ہم اپنے اولاد کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پھر اولاد اسی دولت کی عیاشی دیکھیں نا یہ محفل آپ کی زندگی کی کوئی پہلی بتائیں کوئی پہلی محفل دل پہ ہاتھ رکھیں دل پہ اور مجھے بتائیں آپ نے 5 سال کی عمر میں محفل سنی، آپ 20 سال کے ہوئے آپ نے پھر بھی سنی، آپ 50 سال کے ہو گئے آپ نے تب بھی سنی، آپ 80 سال کے ہو گئے آپ نے تب بھی سنی، آج بھی آپ سن رہے ہو، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ نے کس محفل کو سن کر اپنی زندگی تبدیل کس محفل کو سن کر؟ ہم شرابی تھے، آ کر کے نہا دھو کر کے بیٹھ گئے، اٹھ کے گئے تو پھر شرابی، ہم جواری تھے، جوا کھیل کے آئے نہا دھو کر کے بیٹھ گئے، یہاں سے گئے تو پھر جوئے کے اڈوں کو ہم نے آباد کیا، تو ہم نے ان محفلوں سے سبق کیا حاصل کیا؟ کیا ہم نے یہاں سے تعلیم لی؟ میرے پیارے جب ان محفلوں میں آیا کرو، یہ اتنی بابرکت اور اتنی عظمتوں والی محفلیں ہیں، جب ان محفلوں میں آؤ نا تو کچھ ارادہ بنا کے آؤ، کچھ اپنے ذہن میں سوچ کر کے آؤ، اے مالک و مولا تیرے محبوب کا ذکر سننے جا رہا ہوں، اے مالک و مولا تیرے کلام کو سننے جا رہا ہوں، اے رب قدیر تیرے فرمان کو سننے جا رہا ہوں، آج جس محفل میں میں جا کر کے بیٹھوں گا اس محفل سے اپنی زندگی کو تبدیل کر کے آؤں گا، اے مالک و مولا اس یہاں سے جب اٹھ کر کے جاؤں گا تو میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، اس محفل میں آؤ سچی توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کر دو، اے مالک و مولا جتنے گناہ تھے وہ ہو گئے، اب ان سے میں توبہ کرتا